عشاء کی نماز میں پڑھے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے دوسروں کو جو ہے دوست مت بناؤ، دوسروں کو دوست مت بناؤ۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج ہی کی رات جو ہے بہت زیادہ گناہ ہمارے نظر آتے ہیں، بہت زیادہ بدکاری، بے حیائی، برائی، شراب نوشی، ایسے یعنی مسلمان بھول جا رہا ہے اپنے اسلام کو، اپنے کام کو۔ ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، سنبھالیں، سمجھائیں۔ کیسا عجیب جنون چڑھتا ہے، دیکھو جنون دیوانگی کیسی چلتی ہے آج، اللہ نے فرمائے ایکسیڈنٹ بھی ویسے ہی زیادہ ہوتے، حادثات بھی ویسے ہی زیادہ ہوتے، فضول خرچی کی بھرمار، فضول خرچی۔ ایک جنے سوال کرے کیک جو ہے یہ ٹائم اتنا تازہ بننے کا، بہت زیادہ اچھا رہنے کا، کیا ہمیں کھا سکتے کیا کیک؟ وہ ارادہ نہیں ہے ہمارا، الگ سے کھانا چاہے۔ جب زیادہ بنتا ہے، زیادہ جب بنتا ہے تو زیادہ فضولیات بھی ڈالتے، کچرا بھی ڈالتے، چیزاں اصل چیزاں نہیں ملتے، نہیں اصل چیزاں نہ ملنے کی وجہ سے فضول بیکار چیزیں بھی ڈال کے بناتے۔ تو یہ بہت بے حیائی، بہت بدکاری کی بات ہے۔ اور پس پردہ یعنی اس کے پیچھے جو دال میں کالا کیا ہے معلوم، بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ یہودی سازش جو چل رہا ہے، یہود و نصارہ کی جو سازش ہے، آپ سورہ مریم اٹھائیں گے، مریم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرائیں۔ وہاں کیا ہے، موسم گرما میں کھجور جو پکتا نہیں، درخت کو ہلاؤ بولتا اللہ تعالیٰ، مریم علیہ السلام وہ درخت کو ہلاؤ، کھجور گرے گی، وہ کھجور کھاؤ۔ ایک تو یہ کہ بائبل کے حساب سے بھی، انجیل کے حساب سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ٹائم کو پیدائش نہیں ہوئی، 25 دسمبر کو پیدائش نہیں ہوئی، تاریخ غلط ان کی رہی بات ہے۔ اچھا، اور ایک بات کیا معلوم، پورے مریم علیہ السلام کے واقعے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوئی اس واقعے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بولنے کی جب قوت دیا، فاشارت الیہ یا اخت ہارون، لوگ پوچھتے اے مریم تمہارے خاندان میں سے تو ایسے لوگ نہیں تھے، تو مریم علیہ السلام اشارہ کرتی بچے کی طرف، بچہ کیا بولنا ہونے کو، میرے امی ایسی نہیں، برات کرنا نہیں، وہ چھوڑ کو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا وجعلنی نبیا، کیا بولتے ہیں بچہ، وجعلنی مبارکا وجعلنی نبیا ہوتے ہیں، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نبی بنانا، مجھے بابرکت بنایا اللہ تعالیٰ، مطلب توحید پیش کر رہے وہاں پہ۔ سمجھو آپ، ہمیں یہودیوں کی، یہود و نصارہ کی چال بازی کو سمجھے بغیر خوشیاں منا رہی، اور ان کا مین ٹارگٹ کیا ہے بولے تو یہ عید، توحید چھوڑ ڈالنا، شرک میں آ جانا۔ ان کی دوستی میں، ان کی خوشیوں میں جو ہے انہوں بھی جو ہے ہیپی نیو ایئر بولتے بولتے ہاں میری کرسمس کے اوپر بھی چلے جانا۔ یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، دال میں جو کالا ہے بہت خطرناک ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی جو ہے یہاں گم ہو جائے، دفن کر کے چھوڑ کے آ جا رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ ارے بھائی عام لوگ جیسا کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی ہو جائے۔ مومن جو ہوتا ہے ہر لمحہ، ہر دن اس کے لیے خوشی کا اور ہیپی بنانے کا ہے، ایمان کو اپنا کے وہ ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے متنبہ ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے کہیں میرے سے گناہ نہ ہو جائے۔ آج دیکھو کیسے کیسے لوگ انجام دیتے ہیں، لوگ جو ہے نیا سال آ رہا ہے بول کے نئی نئی باتیں بولنا، اور اسکول اور کالجوں میں جو ہے بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ جو عبرت کی باتیں جو ہے ہمارے لیے، یعنی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اسلام جو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور یہ بے ہودہ کاموں سے بچانے اور بچنے کی تعلیم دیتا ہے، ویسے ٹائم پہ ہمیں بھی بچوں کو فریڈم کے نام پہ ہمیں غلط استعمال کرنے، غلط فائدہ اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کے اندر ہرگز ایسی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں محتاط ہونا اور اپنے آپ کو سنبھالنا۔ ہر سال گیا بولے تو ہمیں ہماری زندگی ختم ہو رہی، موت کے قریب ہو رہی، معلوم نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ موت رکھا ہے، وہ موت کے دہلیز کے قریب ہو رہی، ہمیں یہ سوچنے کے بجائے ہم لوگوں کو جو ہے جنت جہنم کا تذکرہ بتایا جاتا ہے، جہنم کا داروغہ مالک ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرشتے کے بارے میں، جب سے جہنم بنی ہے اس ٹائم سے ہنسنا بھول گئے، وہ چہرے پہ مسکراہٹ کبھی بھی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی سنے نا ہمیں معراج کے واقعے میں، اللہ کے نبی بولے مالک جو ہنستا نہیں ہے، ہنسنا نہیں آتا اس کو، وجہ کیا معلوم، جہنم کا داروغہ ہے وہ۔ ہم بھول گئے، ہم اس کے اندر ہونے والی سزاؤں کو بھول گئے۔
شراب نوشی ام الخبائث گناہوں کی ماں بول کے بولا گیا. ایک غیر لگانا باقاعدہ پوسٹر. ہمارا مسلمان اس میں لت پت ہے. شرم اور افسوس کی بات میرے بھائی. تو ہم لوگ جو ہے جتنا ہو سکے ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. ہمارے نوجوانوں کو آگاہ کریں. کبھی بھی ایسی باتیں آ رہی تو ان کو سمجھائیں. اور ہمارے بھائی جو بھی مسلمان اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے موت ہمارے پیچھے جو لگی ہے. جیسے ہی موت کو دیکھتے ہیں بدن جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہمیں ہمیشہ. موت جو ہے ایسی چیز ہے انسان کو انسان کی جو خواہش ہے وہ مٹا دیتی. اسے بھول جانے کی وجہ سے کہ ایک گندے کام کرنے لگتا ہے نوجوان, یہ بے حیائی کے کام کرنے لگتا ہے. تو اس رات کو جو ہے کبھی بھی ہم خوشی منانے کے سلسلے میں ہو یا ان کی خوشیوں کو دیکھنے کا جو لت ہے وہ بھی ایک عجیب بیماری ہے. ہمیں کرتے نہیں, انہوں کرتے سو دیکھتی نہیں. ارے دیکھنا بھی گناہ ہے بھائی. ان کی خوشی کو آپ دیکھنے کی لذت میں, دیکھنے کی خواہش میں جا کے اس طرح کے کام کریں. اور عجیب جو ٹرینڈ بولتے ہیں, جمعہ کا خطبہ یہی تھا کہ جدیدیت یعنی ماڈرنزم کا جو فتنہ ہے وہ ہمارے نوجوان کیا کرتے, گاڑی میں لے کے کہیں 4 جنے جمع ہو جاتے, وہاں آ کے کیک کاٹ کے منہ سامنے لے گیا تو منہ پہ کیک مارتے. کھانے کی چیز, غریب مر رہا ہے بھوک سے. کتنی عجیب بات ہے, کتنا ایک درندہ سفر پڑ رہا ہے ہمارا بھائی. ٹوپیاں بھی لگا رہے کہ ابھی عجیب بات ہے, ویڈیو بنا رہے ہیں, اس کو وائرل کر رہے ہیں. کیا ہو گیا مسلمان مسلمان بھائیوں کو, نوجوانوں کو ہمیں سمجھانے کے بجائے ہمیں خود کرنے سے بیٹھ. تو میرے بھائیوں یہ بہت عجیب بات ہے. تو یہ جو بے حیائی کے کام ہے, مروت مر جاتی ہے, غیرت جو ہے انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اس کو باقی رکھنا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں, اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں پاکیزگیاں ہیں عام کرنا, امن اور شانتی کو عام کرنے کے بجائے یہ بہت زیادہ جو وائرل ہونے والے جو حادثات ہمیں دیکھتے ہیں, افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھ کے. بہرحال مسلمان کے لیے بلکہ سب لوگوں کے لیے بے ہدا ہے, سب لوگوں کے لیے گندی چیز ہے. اس طرح کے فضول کام کر کے, دوسروں کو پریشان کر کے, خود بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے, یہ سب سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے جو نتنے فتنے ابھر رہے ہیں ان تمام فتنوں سے ہمیں آگاہ ہونے کی توفیق دے. الہ العالمین ہم تمام کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر لمحے کو غنیمت جاننے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے, صحت اور تندرستی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اصل خوشی جو ہے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس میں ہے, اس خوشی کو اس لذت کو حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو اپنے آپ کی, گھر بار کی, اپنے آل اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان آنے والا ہے, رمضان کا استقبال بھی کرنے کی توفیق دے, رمضان کی تیاری بھی کرنے کی توفیق عطا فرما, رمضان میں ہمیں زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کی زندگی اگر رمضان سے پہلے ختم ہو رہی ہے اللہ اس کو رمضان کے بعد ملتوی کر دے. اے اللہ صحابہ جیسا ایمان, ان کا جیسا تڑپ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندگی دے رکھی ہے اس وقت تک ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما, جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.